بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ایمریٹس ایئر لائن نے ٹرانزٹ پروازوں پر سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری سنا دی کہ اب ہوٹل میں مفت رہائش کا اعلان بھی جاری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات کے مطابق اس وقت آپ کو آگاہی فریم کریں تو ایسے مسافر جنہوں نے دبئی ایئرپورٹ پر اپنی ٹرانزٹ پرواز کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا تھا، اس بار میں ایمریٹس ایئر لائن نے ان کے لیے ایک نئی سروس بھی متعارف کروا دی کہ دبئی کنیکٹ کے نام سے جاری کردہ سروس میں مسافر کو مفت ہوٹل میں قیام، ٹرانسپورٹ کی سہولیات اور یو میں داخلے کے لیے ویزا فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ سروس ان تمام مسافروں کو فراہم کی جاتی ہے جن کی پرواز میں 10 گھنٹے سے لے کر 24 گھنٹے تک کا وقت ہو، اور اس کا اطلاق اکانومی، بزنس اور فرسٹ کلاس کینیز پر بھی ہوتا ہے۔ اس سروس کو دبئی آنے سے کم از کم 24 گھنٹے قبل بک کروانا ہوتا ہے۔ دبئی کنیکٹ سروس کو کیسے بک کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جاری کی جاتی ہے کہ دبئی کنیکٹ سروس کو بک کرنے کے لیے آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ میں کم سے کم وقت ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دبئی قیام کے لیے آپ کو کم سے کم درکار وقت حاصل کرنا ہوگا۔ اگر کنیکٹنگ فلائٹس کی تعداد زیادہ ہے اور یہ مسافروں کی منزل پر جلدی پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ مسافر اس سروس کو حاصل کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ پاکستان سمیت پابندی کے شکار دیگر ممالک سے آنے والے مسافروں کو سب سے پہلے اپنی آخری منزل کے لیے تمام شرائط پوری کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ یو میں داخلے کے لیے تمام شرائط ان پر لاگو ہوں گی۔ اگر آپ کسی پابندی کے شکار ممالک سے ٹرانزٹ پرواز پر سفر کر رہے ہیں تو آپ کی ٹرانزٹ پرواز میں 10 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بھی رہتا ہے تو آپ ایئرپورٹ سے جا سکتے ہیں۔ ٹرانزٹ کے دوران ایئرپورٹ سے باہر رہنے کے لیے آپشن بھی دستیاب ہیں۔ اگر آپ ان تمام سروسز کے لیے اہلیت رکھتے ہیں تو آپ کو یہ سروس پرواز سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے بک کروانا ہوگی۔ اگر آپ سروس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تو آپ اپنے خرچ پر اپنی فیملی یا دوست کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر بھی کہیں رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ویزا آن ارائیول کے لیے اہلیت رکھنا ہوگی یا آپ کے پاس مملکت میں داخلے کا اجازت نامہ ضروری ہوگا۔ اگر آپ کی ٹرانزٹ پرواز میں 10 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہے تو آپ ایئرپورٹ کو چھوڑنے کے ذرائع بتانے سے قاصر ہیں تو آپ کو پرواز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں شدید گرمی سے ملازمین کو بچانے کے لیے کیے جانے والی دوپہر کی چھٹی بھی ختم کر دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق آگاہی فراہم کریں تو اس وقت منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمراتائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ 15 جون یعنی کہ آج سے ہی شروع ہونے والے دوپہر کی چھٹی 15 ستمبر سے اختتام پذیر ہو جائے گی، اور اس چھٹی کے دوران 12:30 سے لے کر دوپہر 3 بجے تک مزدوروں کا باہر کام کرنے پر پابندی ہوتی تھی۔ اس لازمی دوپہر کی چھٹی کا مقصد شدید گرمی کے مہینوں میں باہر کام کرنے والے مزدوروں کو سورج کی تپش سے محفوظ رکھنا اور دھوپ سے بچانا ہوتا تھا۔ اس پیریڈ کے دوران اتھارٹی نے بہت سارے قوانین اور اصول جاری کیے تھے اور اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر بہت سارے آگاہی مہم بھی اس بارے میں چلائی تھیں، جن کا مقصد مزدوروں کو گرمی، ہیٹ سٹروک اور کرونا وائرس سے محفوظ رکھنا تھا، اور اس قانون کا اطلاق ان شعبہ جات پر نہیں ہوتا جو کسی تکنیکی وجہ سے جاری رکھنا ضروری ہوں۔ اس حوالے سے اس کے علاوہ بھی کمپنیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مزدوروں کو لازمی ان کی تعداد کے حساب سے ٹھنڈا پانی فراہم کریں۔ اس کے علاوہ پیاس مٹانے کے لیے لیموں، نمک اور دیگر اشیاء کی فراہمی کو بھی آپ کو یقینی بنانا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے بھی خوشخبری کہ 2022 میں تنخواہوں میں 4% اضافہ بھی کیا جائے گا۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت وائس اسٹاف ویسٹرن کی جانب سے ایک ریسرچ کے بعد جاری کردہ رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ سال یو میں آج اپنے ملازمین کو تنخواہوں میں 4% اضافے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور یہ سب کرونا بحران سے نکل جانے کے بعد معیشت کی بحالی کے نتیجے میں ممکن ہو پایا ہے۔ رواں سال تنخواہوں میں 3% اضافہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ امید کی جا رہی ہے کہ تنخواہوں پر کٹوتی جو کہ 15% تک رہ گئی ہے اسے بھی ختم کر دیا جائے گا، اور اس ریسرچ میں یو کی 316 بڑی فرمز نے حصہ لیا اور آئندہ سال کے لیے تنخواہوں کے بجٹ کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ کچھ انڈسٹریز اپنے ملازمین کو زیادہ فائدہ دینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، اور سال 2022 میں سب سے زیادہ تنخواہوں میں اضافہ میڈیکل ٹیکنالوجی 4.4%، اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل ٹیکنالوجی 4.3%،
مینوفیکچرنگ 4.3% ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ انشورنس اور بزنس کلسٹرنگ کے شعبے میں 3.2% تک، جبکہ انرجی اینڈ نیچرل ریسورسز کے ملازمین کو 3.3% تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ بحران کے دوران ٹیلنٹ کے لیے جنگ جاری رہی۔ سال 2021 میں بہترین کارکردگی دکھانے والے افراد کی تنخواہوں میں عام ملازمین کی تنخواہوں کی نسبت 2.7 گنا اضافہ کیا گیا، جبکہ مشرق وسطیٰ کے لیے سینئر ریوارڈ لیڈر اور لانڈ سے لے کیریئرز کا کہنا ہے کہ تنخواہوں کا بجٹ ابھی کورونا سے پہلے کی حالت میں بحال نہیں ہوا، لیکن آجر مارکیٹ میں مثبت سوچ دکھا رہے ہیں اور تنخواہوں میں اچھا اضافہ کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں بھارتی حکام نے نوجوان ڈرائیوروں کو ٹریفک حادثات میں ہونے والے اموات کی بڑی وجہ بھی قرار دے دی۔ اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت حکام کا یہ کہنا ہے کہ دبئی میں ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ 18 سال سے 35 سال کے نوجوان ڈرائیورز ہیں، اور دبئی کی کمیونٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پبلک پراسیکیوشن نے ٹریفک مسائل پر ایک آن لائن سیمینار کا بھی انعقاد کیا ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ امارات میں چیف ٹریفک پراسیکیوٹر صلاح و شربہ کا کہنا تھا کہ حادثات کی عمومی وجہ تیز رفتاری دوران ڈرائیونگ، موبائل فون کا استعمال اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ نہ رکھنا بھی شامل تھا۔ سینئر حکام نے واضح کیا کہ ان غلطیوں کے نتیجے میں ہونے والے حادثات سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں، جو کہ شدید جوڑوں اور چوٹوں اور موت کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے خبردار بھی جاری کیا کہ غیر سنجیدہ ڈرائیونگ کرنے والے افراد کو یو ای کے ٹریفک لا اور پینل کوڈ کے مطابق قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امارات میں 114 قسم کی ٹریفک خلاف ورزیاں درج ہیں، جو کہ قانون کا حصہ ہیں، اور یہ سب عوام کی حفاظت کے لیے ہیں، اور ان خلاف ورزیوں سے بچ کر حادثات کو کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت سیر و تفریح کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، حتہ کیمپنگ سیزن واپس آ گیا، وہ بھی ایک نئے فیچر کے ساتھ جن کا جان لینا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو جیسے جیسے موسم گرما کا زور کم ہوتا جا رہا ہے، تو ویسے ویسے یو اے میں آؤٹ ڈور سیاحت کی شوقین افراد کے سازگار موسم بنتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ستاروں کے نیچے کیمپ لگانے سے بہتر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حتہ ریزورٹ اور حتہ وادی ہب کا 7 ماہ پر طویل چوتھا سیزن 1 اکتوبر 2021 سے شروع ہوگا اور 30 اپریل 2022 تک جاری رہے گا۔ اس سیزن کے دوران سیاحوں کو 2 نئے فیچرز کی آفر کی جائے گی۔ اس بار میں حتہ کارو پارک، یہ خطے کا پہلا لگژری کاروان پارک ہے، اور رہائشی اس پارک میں 11 لگژری کاروان حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر کاروان میں ایک ڈیلکس اندوئی اور آرائش ٹیلی ویژن، کچن، مفت وائی فائی تک سہولیات بھی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر کاروان کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے